جہاں تک بات ہے کالج عثمان کی، تو گزشتہ قسط باکمال رہی۔ کم از کم 5ویں سیزن کی یہ قسط تمام قسطوں سے بہترین اور شاندار تھی۔ عثمان غازی اور ان کے سپاہی مکمل طور پر ایکشن میں نظر آئے اور اختتامی لمحات تو کمال کے تھے۔ مگر عثمان غازی کے ایکشن اور منگولوں کے خاتمے سے زیادہ اہم چیز جسے سوشل میڈیا اور ٹی وی پر بھرپور پذیرائی حاصل ہوئی تھی، وہ تھی والا خاتون اور علاؤالدین کی شاندار اور بہترین ایکشن سے بھرپور جوڑی، جو ساتھ مل کر سوغوت کو بچاتے رہے اور کندھے سے کندھا ملا کر لڑتے بھی رہے۔ بالا خاتون کا کردار ثابت کر رہا ہے کہ اس ڈرامے کے تمام کرداروں پر یہ کردار بھاری پڑ رہا ہے اور کولوش عثمان کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہے، سوار کیے ہوئے ہے، اور یہی خاتون ہے، یہی کردار ہے جو کولوش عثمان کو درست انداز میں آگے بڑھا رہا ہے، یا پھر جو اس میں دلچسپی اگر برقرار ہے تو اسی وجہ سے ہے۔ لڑائی کے دوران اور لڑائی کے بعد جس طرح بالا خاتون نے قائدانہ کردار ادا کیا، وہ بھی عثمان غازی کی غیر موجودگی میں کمال تھا، لاجواب تھا۔ ترک ناظرین سمیت عرب ناظرین کے لیے بھی یہ سب کچھ بڑا خوش آئند اور پسندیدہ رہا۔ ساتھ ہی ساتھ علاؤالدین کی لڑائی، زخمی ہونے کے باوجود پیچھے نہ ہٹنا اور گونجا کے پوچھنے پر اللہ وار غم یوک والا اور لا غالب الا اللہ والا بہترین اور لاجواب جواب دینا قسط کا بہترین منظر تھا۔ بالا، علاؤالدین اور عثمان غازی کے ایکشنز نے مل کر کولوش عثمان کی گزشتہ قسط کو 4 چاند لگا دیے اور ریٹنگ کو آسمان پر پہنچا دیا۔ جی ہاں، جہاں قسط بہترین اور شاندار تھی، وہیں اس قسط کی ریٹنگ بھی زبردست اور بہترین آئی ہے۔ قسط کی ریٹنگ 8.11 آئی ہے، 8.11 آئی ہے، جو بہترین ریٹنگ ہے۔ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ آج کل زیادہ سے زیادہ ریٹنگ 8 سے 9 کے درمیان آ رہی ہے، جبکہ ترکی میں موسٹ پاپولر اور مہنگے ترین ڈراموں کی ریٹنگ 4، 5 اور اگر زیادہ ہوا تو 6 تک آ رہی ہے، اور وہ بھی بہت ہی مشکل سے۔ آنے والے ویڈیو میں ہم صلاح الدین ایوبی کی ریٹنگ کی بات بھی کریں گے، کیونکہ صلاح الدین نے آتے ہی میدان مار لیا ہے اور کولوش عثمان کو ٹکر دینے کی تیاری کر چکا ہے۔ گزشتہ قسط کی ریٹنگ کی بات ہو چکی ہے، تو اب بات کرتے ہیں آنے والی قسط کی، جس کا پہلا ٹریلر سامنے آ چکا ہے۔ گزشتہ قسط کا خاص اور اہم ترین واقعہ یہ رہا کہ جس طرح منگول آنن فانن آئے، اسی طرح آنن فانن آندھی طوفان کی طرح انہیں ختم بھی کر دیا گیا۔ ہم نے کہا تھا کہ اس بار منگول زیادہ وقت تک ٹکے نہیں رہ پائیں گے، البتہ یہ کہنا پڑے گا کہ منگولوں کو ہماری امیدوں سے بہت زیادہ جلدی ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کا رد عمل تو آئے گا، مگر فی الحال نہیں۔ ایک تو اس لیے کہ مرکز یعنی دارالحکومت تک خبر پہنچتے پہنچتے اور خبر کے درست ہونے پر یقین ہوتے ہوتے بہت زیادہ وقت لگ جائے گا۔ یہی نہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ زمانہ منگولوں کی مغلوبیت کا زمانہ ہے، لہٰذا فوری رد عمل ویسے بھی نہیں دے پائیں گے یہ لوگ۔ دوسری بات یہ کہ فی الحال عثمان غازی کئی سارے محاذوں پر الجھے ہوئے ہیں اور آنے والی قسطوں میں ان میں مزید اضافہ ہونے والا ہے۔ سردار یعقوب ہو گئے ہیں، سلیبی ہو گئے ہیں، گیرا استاد ہو گیا ہے، فیصل ہو گیا ہے، اور اب آگے چل کر بورسا، یعنی اتنے لوگوں کے درمیان اگر منگول بھی شامل ہو جاتے تو مسائل بہت زیادہ بڑھ جاتے۔ منگولوں کو مختصر وقت کے لیے لا کر ایک طرف یعقوب سردار کو منگولوں سے خوفزدہ دکھایا گیا ہے، تو دوسری طرف دوسروں کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے موقع کے انتظار میں بیٹھے لالچی شخص کو بھی کے طور پر بھی دکھایا گیا ہے، جسے سمجھانے کے لیے یونس ایمرے خود چل کر محل آئے کہ درست راستے پر آ جائیں اور تکبر و غرور سے بچیں، جس کے لیے تاریخ کا ایک عجیب و غریب واقعہ بھی سنایا گیا، جس کے مطابق انسان کو خود پر، اپنے نفس پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر ایمان کے معاملے میں۔ بہرحال اس ساری صورتحال کے بعد منگولوں کی جلد واپسی ممکن نہیں رہی یا ممکن نظر نہیں آتی۔ آنے والی قسط کا اہم ترین معاملہ بچوں کی گرفتاری ہے، تو دوسری طرف ہولوفیرا پر لگنے والا الزام ہے، اور تیسری طرف بالا خاتون کا درمیانی خواتین کو گرفتار کرنے کا حکم دینا ہے۔ سب سے پہلے بچوں کی بات کر لیتے ہیں۔ بچوں کے حوالے سے ہم نے بتایا تھا کہ چھاؤنی پر سردار یعقوب کا کیے جانے والا حملہ اپنے ساتھ خیر نہیں لائے گا بلکہ مصیبت لائے گا، اور وہی کچھ ہوتا ہوا نظر بھی آیا ہے۔ استاد گرا نے واقعی بڑا شاندار منصوبہ تیار کیا اور بچوں کو گرفتار بھی کر لیا۔ عثمان غازی بچوں کو آزاد کروانا چاہتے ہیں، مگر بازنطینیوں کی شرائط تسلیم کر کے نہیں، لڑ کر اور منصوبے بنا کر۔ دوسری طرف سردار یعقوب کی کوشش یہ رہے گی کہ عثمان غازی کو کسی نہ کسی طرح صلیبیوں کی شرائط پر راضی کر لیا جائے، کیونکہ محمد کو بچانا ضروری ہے
اور ساتھ ہی ساتھ عثمان غازی کی تباہی کا بھی یہ بہترین موقع ہے، بہترین طریقہ ہے، اور اس سے اچھا موقع سردار یعقوب کو شاید ہی نصیب ہو۔ کیسے؟ ایسے کہ عثمان غازی کی طاقت، ہٹ دھرمی اور ضد کی بنیاد ان کی ریاست ہے، اور ریاست میں موجود فتح سے حاصل کیے جانے والے علاقے اور قلعے ہیں۔ فی الحال سردار یعقوب اپنی سلطانی قائم کر چکا ہے اور عثمان غازی سے بیعت بھی لے چکا ہے، مگر اسے اندازہ ہے کہ عثمان غازی کسی نہ کسی منصوبے پر عمل پیرا تو ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ عثمان غازی کسی بھی وقت بغاوت کر سکتے ہیں، سر اٹھا کر اپنی منمانی کر سکتے ہیں اور سینہ تان کر سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ایسے میں عثمان غازی کو کمزور کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ان کے پاس موجود تمام علاقے اور زمینیں چھین لی جائیں۔ اب سردار یعقوب خود تو چھین نہیں سکتا، لہٰذا وہ صلیبیوں کے مطالبات کے مطابق عثمان غازی کے ہاتھوں فتح ہونے والے تمام علاقے بطور سلطان، یعنی سلطان ہونے کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے صلیبیوں کو دے دیں گے۔ اس کے کئی سارے فائدے بھی ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ محمد بچ جائے گا، دوسرا یہ کہ اورحان کو بچا کر عثمان غازی پر احسان چڑھایا جائے گا، تیسرا یہ کہ عثمان غازی کی طاقت کا سرچشمہ اور مرکز ٹوٹ پھوٹ جائے گا، یعنی سردار یعقوب کے سامنے موجود آخری رکاوٹ بھی دور ہو جائے گی، اور یوں سردار یعقوب مکمل طور پر سلطان بن جائے گا۔ اور اب یہی کچھ ہمیں آنے والی قسط کے پہلے ٹریلر میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف عثمان غازی جہاد اور لڑائی کی بات کر رہے ہیں، کچلنے اور مسلنے کی بات کر رہے ہیں، جس سے واضح ہے کہ عثمان غازی صلیبیوں کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ یعقوب سردار کاغذات پر مہر ثبت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب $1 ملین سوال یہ ہے کہ اب کی بار کیا ہوگا؟ جہاں تک بات ہے ہماری، تو عثمان غازی کی جانب سے دو طرح سے رد عمل آ سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ جب یہ دستخط کیے جا رہے ہوں ٹھیک تب عثمان غازی قلعہ فتح کر کے آ پہنچیں اور معاملہ ادھورا رہ جائے، مگر ایسا ہونا مشکل لگتا ہے، کیونکہ ٹریلر میں قائے پرچم اتار کر بازنطینی پرچم لگائے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف بالا خاتون اسی وجہ سے سعادت خاتون کو گرفتار بھی کروا رہی ہیں، یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب دوسری صورت یہ رہ جاتی ہے کہ عثمان غازی سردار یعقوب کی ماتحتی اختیار کرنے سے اور انہیں سلطان تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیں، یوں سردار یعقوب کے اس فیصلے کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی۔ یہ خیال زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے، کیونکہ عثمان غازی گزشتہ قسط میں کہہ چکے ہیں کہ اب سر نہیں جھکایا جائے گا، سر جھکانے کا وقت تمام ہوا، اور یہ کہ آزادی یا پھر قبر کا اندھیرا۔ یہ وجہ مضبوط نظر آتی ہے، اس لیے کہ یعنی شہر میں سردار یعقوب نے اپنے پرچم لگوا دیے، سرداروں سے سپاہی طلب کیے، وہ بھی اپنی ذاتی فوج کے لیے، اور رہی صحیح کسر یہ کہہ کر پوری کر دی کہ اب آپ لوگوں کے محلات اور اہم مقامات کی حفاظت ہمارے یعنی گرمیانی سپاہی کریں گے۔ اور وجہ کیا بتائی؟ اپنی شان، اپنی شہرت، اپنی عزت اور اپنا نام وغیرہ، یعنی دوسروں کی بجائے اپنی ذات کو ترجیح دی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے باقی سردار یعقوب سے برگشتہ ہو کر عثمان غازی کے ساتھ آ ملیں گے اور پھر یعقوب سردار سے بغاوت کریں گے۔ اس لیے ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو۔ تیسری صورت پھر یہی بچتی ہے کہ عثمان غازی بچوں کو چھڑانے کے لیے کسی بازنطینی کمانڈر یا قلعہ دار کو پکڑیں گے تاکہ قیدیوں کا اور املاک کا تبادلہ کیا جا سکے۔